اب یہ نہیں معلوم کہ اس کو ہم بدقسمتی کہیں، اس کو بدنصیبی کہیں، اس کو اپنی نااہلی کہیں، اس کو ایک مومنٹ لیں اس پہ سوچنے کے لیے کہ کیا خداوند تعالیٰ کی ہم نے اتنی نافرمانی کی ہے کہ ہم سے ناراض ہے. اس ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دس آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ عجب معاملہ ہے کہ ابھی ہم نے کل جب پروگرام کا آغاز کیا تو ہم نے شروع کے 8-9-10 منٹ ہم نے شب 12 ربیع الاول تھی تو اس پہ مختص کیے. اچھا لگ رہا تھا، معمول کی بات سے ہٹ کے جشن، چراغاں، درود، سلام، ایک اچھا لطف آ رہا تھا. ایک تو یہ فیکٹ ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی بھی غم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے گھرانے کی اگر خوشی ہے تو وہ سب سے زیادہ مقدم ہے. ہماری جانیں، ہمارے آل اولاد، ماں باپ، سب اس میں تو کوئی دیٹ گوز وداؤٹ سینگ. آج لیکن دن وہ تھا کہ ہم کوشش کرتے کہ ہم ایک بڑے زبردست انداز سے، ایک سیلیبریٹری انداز سے اس کا آغاز کرتے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آج جب ہم سب پاکستانیوں کی آج جب آنکھ کھلی تو ہم نے کیا خبر سنی؟ ہم نے خبر یہ سنی کہ کوئی کہیں اور نہیں بلکہ پاکستان کا جو سب سے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ جو پلانڈ سٹی ہے، پاکستان کا جو دارالحکومت ہے، پاکستان کا جو سب سے منظم شہر ہے، پاکستان کا وہ شہر ہے کہ جہاں پہ سارے کے سارے ہائی آفیشلز رہتے ہیں، پاکستان کا وہ شہر جہاں پہ ایوان صدر ہے، جہاں پہ ایوان وزیر اعظم ہے، جہاں پہ پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں، جہاں پہ پارلیمنٹ لاجز ہے، جہاں پر سپریم کورٹ ہے، جہاں سے پھر آگے جا کے پنڈی میں عسکری اداروں کے عام ترین دفاتر ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے کرتا دھرتا جس کچھ کلومیٹر میں رہتے ہیں، جس سے زیادہ بہتر نظام اپیرنٹلی کہیں نہیں ہے. وہاں کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں آگ لگنے کی وجہ سے 14 بچے آپ سمجھ لیں کہ بس پیدا ہوتے ہی، یعنی اپنے ہوش و حواس میں باقاعدہ آئے بغیر یا اس کو پہنچنے سے پہلے ہی کہ جب ان کو اندازہ ہو کہ یہ آس پاس ہے کیا، اس سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے 14 بچے. ایک کی جان بچ گئی الحمدللہ اور 14 بچے جان سے چلے گئے آگ لگنے کی وجہ سے. سخت بات ہے لیکن سچ بات ہے. دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں آئی ایم سوری اگر اس طرح 14 جانوروں کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس سے زیادہ تلاطم برپا ہو، اس سے زیادہ نظام ہل جائے، اس سے زیادہ گورنمنٹ ہل جائے، اس سے زیادہ استعفے آ جائیں، اس سے زیادہ انکوائریاں ہو جائیں. انکوائریاں تو ابھی بھی ہوئی ہیں، آرڈر کر دی گئی انکوائری. اب انکوائری سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اب آپ خود اس کا فیصلہ کریں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور کیا نہیں ہوتا رہا ہے. یہ ایک میرے سامنے جو کئی انکوائریز اس میں سے ایک کا یہ ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، اس کا میں نوٹیفیکیشن ہے میرے سامنے کہ جناب یہ 26 اگست کو حادثہ ہوا ہے، اس کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے. اس میں یہ 8 لوگ ہیں، اس کے ممبرز ہیں، اور یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بتائے گی کہ ایگزیکٹ کاز آف فائر کیا تھا، آگ لگی کیوں ہے. یہ بتائے گی کمیٹی کہ whether adequate and functional fire safety measures were in place، آگ بجھانے کے آلات اور حفاظتی آلات وغیرہ تھے کہ نہیں تھے. یہ بتائے گی کہ رسپانس ٹائم کیسا تھا اور فائر فائٹنگ آپریشنز کیسے تھے، اور یہ اور بھی کوئی متعلقہ میٹرز بتائے گی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر. اب میں اس میں کچھ نہیں کہتا، لیکن کہ اس کمیٹی کا کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا میں بھی فیصلہ نہیں سناتا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام، آپ فیصلہ کریں. پاکستان میں کمیٹیاں، چونکہ پہلا واقعہ تو نہیں ہوا، ہم سب جانتے ہیں، لیٹس بی آنسٹ آخری واقعہ بھی نہیں ہوا، صحیح نا. تو اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے اس میں سے کوئی بھی ایک ایسا واقعہ نہیں ہوگا اس میں کمیٹی نہیں بنی ہوگی. کتنی کمیٹیوں کے ریزلٹس آئے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں کہ اس کمیٹی یہ بہت ایک زبردست بہترین نتیجہ خیز جس سے پتہ لگ جائے گا کہ مجرم کون، ملزم کون، گناہ گار کون، یہ ہوگا یا پھر یہ اس کا بھی کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ سائڈ پہ ہو جائے گی. یہ آپ فیصلہ کریں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا، اور ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کے آپ اس کا فیصلہ کر لیں. آج کیا ہوا ہے ابھی وہ تو کمیٹی بتائے گی آفیشیلی، لیکن جو سی ڈی ہے جو کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ اسلام آباد کا ہی ظاہر ہے جو کہ متعلقہ ادارہ ہے، اس نے جو اپنی آبزرویشن بتائی ہے وہ کیا بتا رہا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے بہت ساری اور باتوں کے ساتھ ساتھ. وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ سی ڈی اے کہہ رہا ہے، یہ کوئی ٹی وی اینکر نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مخالف سیاسی جماعت نہیں کہہ رہی، یہ سی ڈی اے کہہ رہا ہے جو کہ سرکار کا ادارہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ فائر اینڈ لائف سیفٹی ارینجمنٹس ور انایڈیکویٹ، کمپرومائزڈ ناٹ ایز پر اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے جی، کہ جو بھی جان بچاؤ کے، یا ابھی آپ اس کا عکس بھی دیکھ رہے ہیں اس کا، اور جو فائر کے جو بھی ارینجمنٹس تھے وہ ناکافی تھے. سی ڈی اے یہ کہہ رہی ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹس اینڈ ایکسیس روٹس ور فاؤنڈ پرماننٹلی لاکڈ فرام آؤٹ سائڈ obstructed. جو ایمرجنسی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، کہ یعنی کچھ ہو جائے گا اور صحیح سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا تو ایمرجنسی میں یہاں سے نکلو، وہ راستے بند تھے. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. یہ بھی ایک عجب معاملہ ہے. سر میں نے کہا کہ آگ لگنے کا پہلا واقعہ تو ہے نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آخری بھی نہیں ہے. بلدیہ فیکٹری میں کراچی میں آگ لگی، گل پلازا میں کراچی میں آگ لگی، پاکستان کے یہ لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں.
یہ عجب معاملہ ہے. یہ بلدیہ ہو, یہ گل پلازا ہو, یہ بہت بلدیہ فیکٹری جو کہ پاکستان کی تاریخ کا حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا آگ لگنے کا واقعہ ہے, اس میں بھی آیا ایمرجنسی ایگزٹ. وہ جی وہ سارے دروازے کھڑکیاں تھیں, جب لوگوں نے کوشش کی کہ کھڑکیوں سے کود کے جان بچاؤ تو وہاں گریلیں لگی ہوئی تھی آگے, دروازے باہر سے بند تھے. جی کیوں بند تھے؟ تب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات بتائی تھی, وہ اس وقت ایم کیو ایم کے بہت کرتا دھرتا, تو تب یہ بتایا گیا کہ مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے چوریاں بہت ہو جاتی تھیں, تو اس لیے اس کو بند کر دیا گیا. آج جب پوچھا گیا مصطفیٰ کمال سے, اتفاق ہے, اور پھر آگ لگنے کا معاملہ تھا کہ یہ کیوں یہ گیٹ بند, یہ کیا, انہوں نے کہا نہیں گیٹ بند نہیں تھا بھائی, یہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا رہتا تھا, تو وہ فری فار آل نہیں تھا یہ گیٹ, اس لیے کہ یہاں سے بچے چوری ہو جاتے تھے. ایک تو مصیبت یہ کہ ساری کی ساری چور تو عوامی ہو گئی یہاں پہ, حکمران تو سارے زبردست بہترین فرسٹ کلاس صادق امین سب کچھ ہے, چونکہ سارے ہی چور ہیں. اس لیے بلدیہ اس لیے ان چوروں کی سزا یہ ہے کہ بلدیہ میں گیٹ بند کرو, جل کے مارو, یہاں پمز میں رستہ بند کرو, پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے. میں نہیں کہنا نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ واقعات, لیکن بھائی مطلب یعنی اب اس کا یہی حل رہ گیا ہے کہ پھر جب 14 بچے مر جائیں تو پھر یہ ہو کہ یار وہ ایک گیٹ بند ہونے کی وجہ, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ گیٹ بند نہ ہوتا تو بچوں کے ساتھ واقعہ نہیں ہوتا, میں کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کر رہا, لیکن یہ عجب معاملہ ہے کہ یہ گیٹ اس لیے بند کہ یہاں پہ یہ ہو جاتا تھا, یہ گیٹ اس لیے بند ہے کہ بچے چوری ہو جاتے تھے, یہ گیٹ اس لیے بند کہ بلدیہ فیکٹری چوری ہو جاتی. بہرحال سی ڈی اے کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹس اور ایکسیس روٹس بند تھے, پرماننٹلی لاکڈ تھے, باہر سے بند تھے. سی ڈی اے کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سیکورٹی سٹاف اور ہاسپٹل کریٹڈ ہنڈرنس, سیکورٹی سٹاف اور ہاسپٹل کریٹڈ ہنڈرنس ٹو دی انیشیل رسپانس آف دی فائر. آگ لگی اور جب فائر بریگیڈ کا عملہ آیا, فائر کریو آیا, تو جو اسپتال کا جو سیکورٹی سٹاف تھا اور جو اسپتال کا جو عملہ تھا, اس نے نہ صرف یہ کہ ایسے اقدامات کرتے ہو کہ تعاون ہو آگ بجھانے میں, انہوں نے الٹا مزید رکاوٹیں پیدا کی. اب مسئلہ یہ کہ کوئی یہ پوچھے کہ کیا انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہوگا, آئی ایم شور نہیں کیا ہوگا. کیا یہ اسپتال کا عملہ چاہتا ہوگا کہ یار اور ڈیلے کرو تاکہ لیٹ ہو جائے؟ نہیں, بالکل نہیں چاہتا ہوگا, بالکل ایسا نہیں چاہتا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تربیت یافتہ عملہ نہیں ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے کہ ان باتوں میں توجہ دیتا کون ہے؟ یہ تو ہمیں تو 1 ارب مسائل اور ہیں, ان پہ توجہ کون دے گا؟ ان ساری چیزوں کا تعلق ہے نظام کی بہتری سے, ان ساری چیزوں کا تعلق ہے ریفارم سے. ریفارم بدقسمتی سے ایسی چیز ہے کہ جو کہ جب کرتے ہیں نا تو وہ اس کی ہیڈ لائن نہیں بنتی, وہ ٹینجیبل نہیں ہوتا, وہ نظر نہیں آتا, اس کا پولیٹیکل ڈیویڈ, وہ پل نہیں ہوتا ہے, وہ بس نہیں ہوتی, وہ سڑک نہیں ہوتی جو نظر آئے, آپ اگلے الیکشن میں بولو دیکھو یہ کیا ہے ووٹ دو, وہ یہ نہیں ہوتا. وہ تو پھر ٹھیک ہے, چل رہا ہے معاملہ, بس چل رہا ہے, اور اسی انداز سے معاملے کا معاملہ ہمیشہ کی طرح چلتا رہتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے اسی سی ڈی اے کی رپورٹ میں کہ ان ایڈیکیٹ کراؤڈ مینجمنٹ واز آبزروڈ ایٹ دی انسیڈنٹ سیٹ, کہ کراؤڈ مینجمنٹ بھی صحیح انداز سے نہیں دیا. اب ظاہر سی بات ہے, مطلب جہاں باقی معاملات یہاں تو کچھ نہیں ہے تو کراؤڈ مینجمنٹ کیا ہی ہوگی, مطلب یہ اس کا کس کو پتہ ہے. تاہم پمس کی بھی ایک رپورٹ در رپورٹ کمیٹی در کمیٹی. پمس کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے. 2 ڈاکٹر, کیونکہ مائیں کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں اس وقت, اس 4 دیواری میں جہاں واقع, وہاں کوئی عملہ ہی نہیں تھا. لیکن پمس کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 2 ڈاکٹرز موجود تھے, 2 نرسز ڈیوٹی میں پریزنٹ تھے, اور وہ نرسری کے اندر موجود تھے. انہوں نے امیڈیٹلی رسپونڈ کیا, انہوں نے سیکورٹی سٹاف کو بلایا, وہ سیکورٹی سٹاف فوراً سے آیا, 1 منٹ کے اندر آ گیا. لیکن 1 منٹ کے اندر ہی ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا, ہیوج بلاسٹ ہو گیا, سیلنگز نیچے گر گئیں. ڈیوٹی سٹاف ایک بچے کو نرسری سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا, اور ایڈجسٹنٹ روم میں جو 4 اور تھے اور مائیں تھیں ان کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا. یہ بھی عجب معاملہ ہے, وہ مائیں جن کے سی سیکشن ہوئے ہیں, عام زبان میں کہیں بڑا آپریشن ہوا ہے, وہ مائیں جن کے ابھی آرام کے دن ہیں, وہ اسپتال میں دھکے کھا رہی ہیں, یہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ. اور دھکے کس کو کھا رہی ہیں؟ کیونکہ ان کے بچے جل کے مر گئے. اور بچے کون مر گئے کہ بچوں کے, مطلب جب یہ لسٹ آئی تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ میں کہوں اچھا ان کے نام کیا, یہ جو یعنی یہ لسٹ ہے نا, بچوں کی لسٹ ہے ناموں کی, تو میں نے دیکھا بھی نام پڑھوں میں, اور پھر میں نے دیکھا یہ لکھا ہو بچہ نمبر 1, بچہ نمبر 2, بچہ نمبر 3, انیسا کا نومولود بچہ, آسیہ کا نومولود بچہ, شکیلہ کا. اور پھر میں نے خود ہی, مجھے اپنے سوال کا جواب ملا کہ میں ان کے نام ڈھونڈ رہا ہوں, ان کے تو نام ہی نہیں رکھے گئے تھے, یہ تو نام رکھنے سے پہلے مر گئے بچے, ان میں سے کسی کا نام ہی نہیں ہے. تو اس کی شناخت یہ بچے کی کہ بچہ نمبر 11 جو ہے یہ ہے آمنہ کا نومولود بچہ, اور بچہ نمبر 15 جو ہے وہ آصفہ کا نومولود بچہ ہے, اور بچہ نمبر 14 خاتون عروسہ کا نومولود بچہ ہے. اس میں 14 یعنی یہ وہ ہے کہ جو 15واں ریسکیو ہوا, اور یہ سارا یہ تو پمس کی رپورٹ بہرحال یہ کہتی ہے کہ امیڈیٹ رسپانس دیا گیا اور اسٹاف نے مینج کیا کہ 73 اور لوگوں کو گائنی وارڈ سے نکال لیا جائے. اور پمس یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں, فائر سیفٹی اکوپمنٹ انسٹالڈ تھے, 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 35 فائر ایکسٹنگوشرز بھی انسٹالڈ تھے,
اور سارے کے سارے ایمرجنسی ایگزٹس نہ صرف ایک کھلے ہوئے تھے بلکہ باقاعدہ آپریشنل بھی تھے. یہ کہہ رہا ہے پمس. کمال کی بات یہ کہ یہی جو پمز ہے, ایسے ایک وہی پمز ہے, ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو بڑا زیر بحث ہے وہی والا پمز ہے. اور جب یہ خان صاحب والا واقعہ تب پتہ لگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ بھائی جان اس کی مشینری اتنے عرصے سے خراب ہے یار. یعنی اسلام آباد کے قلب میں, پاکستان کے قلب میں موجود اسلام آباد کے قلب میں موجود جو پمز اسپتال ہے, اور اب تو وفاقی وزارت صحت کو کچھ گنتی کے اسپتال دیکھنے ہوتے ہیں, باقی صحت کا محکمہ چلا گیا ہے صوبوں میں. تو تب وہ پرائم منسٹر جب ایک ہائی پروفائل پولیٹیکل شخصیت آتی ہے تو دوسری ہائی پروفائل پولیٹیکل شخصیت کو وزیر اعظم پاکستان کو یاد آتا ہے کہ بھائی جان یہ اس کی تو مشین خراب ہے یار, اس کو تو صحیح کرو, یہ کیا ہے, تب یہ یاد آتا ہے. تو کمال کی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے پمز میں ہی ایک واقعہ پیش آیا, شکر ہے کہ وہ بڑا واقعہ نہیں ہوا, آج کا ہو گیا بڑا. اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ اس کا اے سی اور ایئر کنڈیشن اور اسپلٹ اور اس کے مسئلے کی وجہ سے یہ آگ کا واقعہ پیش آ گیا. بڑا واقعہ نہیں ہوا وہ, شکر اللہ کا. کمال کی بات ہے کہ آج کے واقعے کے بارے میں بھی جو آنریبل منسٹر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی 6:38 پہ صبح آگ لگی ہے, میں ریکال کر رہا ہوں تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ کہ اے سی سے ایک شعلہ یا کچھ گرا ہے کچھ, اور اگلے 1 منٹ کے اندر پورا سب جل گیا ہے اور معاملہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. اور کمال کی بات یہ ہے, یہ ہم نے 2 واقعہ سن لیے, آج کا واقعہ وجہ اے سی بجائے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے کا واقعہ آگ کا وجہ اے سی. کمال کی بات یہ ہے, اب آپ دیکھیے ڈان اخبار کی یہ خبر, اور یہ خبر کب کی ہے, یہ خبر ہے 2012 کی, آج 2026 ہے, یہ ہے اگست 2026, آزادی کا مہینہ ہے, ابھی 14 اگست گزاری ہم نے. یہ ہے 13 جون 2012, ڈان اخبار کی خبر. اور اس خبر کا اگر عکس دکھا سکیں, اور اس کی ہیڈ لائن کیا ہے, پمز ولنریبل ٹو فائر انسیڈنٹ. پمز اسپتال میں فائر انسیڈنٹ ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اس کی پہلی لائن کیا ہے اس خبر کی, کمال ہے, دی انسٹالیشن آف اے نمبر آف اسپلٹ ایئر کنڈیشنرز ان دی فزیشنز روم آف Pakistan Institute of Medical Sciences, yani کہ PIMS, has increased the load on electrical wires manifold, making them vulnerable to short circuit that may lead to inferno. Dawn has learnt reliably. اور پھر اس کے بعد اور باقی باتیں لکھی ہوئی. 2012 میں پاکستان کے ایک روزنامے کو اندازہ تھا کہ بھائی یہ جو اسپتال ہے یہ PIMS, اس میں آگ لگنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں, وہ اس لیے کہ یہ جو انسٹالیشن آف نمبر آف اسپلٹ ایئر کنڈیشن, اور یہ سارا, میں نہیں کہہ رہا کہ آج بھی ایگزیکٹلی یہی والا ایئر کنڈیشن جلا ہے نہیں, صحیح, یہاں تو ایک جملہ پھر پکڑ کے نہیں آپ نے یہ بول دیا, آپ نے بول دیا, لیکن یہ اس کو سمجھ میں آ گئی 2012 میں یہاں یہ معاملہ ہے. کمال کی بات یہ کہ آج سے 1 مہینے پہلے کیا ہوا پمز اسپتال میں, یہ بھی آپ دیکھیے اور سنیے. پمز اسپتال کے نرسنگ ہاسپٹل میں 1 ماہ پہلے آتش زدگی کا انکشاف کیا ہے کہ نرسنگ ہاسپٹل میں 6 جولائی کو رات 3 بجے استقبالیہ میں آگ لگی تھی. انکوائری رپورٹ یہ کہتی ہے آگ لگنے کے وقت ہاسٹل میں موجود 78 طالبات تھیں, الحمدللہ وہ محفوظ رہیں. الیکٹریکل اور فورینسک رپورٹ نہیں نہ ہونے کے باعث آگ کی حتمی وجہ معلوم ہی نہیں ہو سکی. انکوائری کمیٹی نے ہاسٹل وارڈن اور سیکیورٹی عملے کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی تھی. ہاسٹل میں سی سی ٹی وی کیمرے, فائر الارم, ایمرجنسی پلان اس انداز سے موجود ہی نہیں تھا. آتش زدگی کے بعد ہونے والی انکوائری میں نچلے درجے کے عملے کو معطل کر دیا گیا تھا, آدمی معطل کر دیا گیا ہے, سیکرٹری صحت کو معطل کر دیا وزیر اعظم نے, اور انکوائری کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات پر عمل درآمد بھی نہیں کیا گیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آج سے کتنا عرصہ پہلے, آج سے بہت عرصہ پہلے کی یہ بات, تقریباً 1 سال پہلے کی یہ بات ہے, یعنی کہ 365 دنوں پہلے کی بات ہے, جون 2025 ہے ٹو بی پریسائز, جب وزیر اعظم پاکستان کو بھی یہ خط لکھا گیا اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے حکومت کی غفلت کا بھانڈا کس طرح پھوڑا تھا 1 سال پہلے. اسلام اور یہ کہا تھا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کہہ رہی ہے, وزیر اعظم پاکستان کو کہہ رہی ہے, اور اسلام آباد کے بارے میں کہہ رہی ہے. اور آپ سے سوچئے اگر اسلام آباد کا یہ حال ہے, ناؤ وی کین اونلی امیجن کہ انٹیریئر کا کیا حال ہوگا. انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, انٹیریئر بلوچستان, انٹیریئر کے پی کے دارالحکومت قلب کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کا یہ حال ہے, صحیح ہے, تو باقی کا کیا ہوگا وہ آپ وی کین اونلی امیجن. تو اسلام آباد کے اسپتالوں کے غیر معیاری انتظامات پر وزیر اعظم کو 1 سال پہلے بتانے کا انکشاف. جون 2025 کو قائمہ کمیٹی نے وزیر اعظم کو اسپتالوں پر انکوائری رپورٹ اور سفارشات بھیجی تھی. قائمہ کمیٹی صحت نے رپورٹ میں بتایا تھا مریضوں کی سیفٹی کا کسی اسپتال میں کوئی انتظام نہیں ہے. اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا اسپتالوں کو لائسنس دینے کا نظام بھی غیر معیاری ہے. مریضوں کی سیفٹی اور ہیلتھ کیئر نظام میں فوری بہتری کی ضرورت ہے. رپورٹ کے لیے CDA, FBR, IHRA ماہر ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا گیا. یہ بھی سارے کے سارے معاملات ہیں. یہ ہے عجب معاملہ. اس سے پہلے کہ میں ذرا باقاعدہ بات کروں, اور میں معذرت خواہ بھی ہوں, ہماری جو کورسپونڈنٹ اور باقی لوگ وہ آج دن بھر ہاسپٹل میں رہے ہیں, فرار ربانی ہمیں رپورٹ کرتی رہی ہیں, اور باقی ساتھی بھی ہمارے جو ساتھ ہیں. ایک بہت عاجزانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش یہ بھی ہے
کہ ہم کم سے کم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ ابھی اس وقت تو دل جلے ہوئے ہیں نا, ان کے بچے جل گئے ہیں تو ان کے دل تو جلے ہوئے ہوں گے ان والدین کے. کم از کم بڑے بڑے لوگوں کو پاکستان کا آئین کتنی بڑی بڑی امیونٹی دیتا ہے نا, آپ کو بھی معاف, چلو بھائی ٹھیک ہے صحیح. ان بچوں کو 24-48 ان بچوں کے والدین کو 24-48 گھنٹے کی امیونٹی دے دے بندہ کہ اگر انہوں نے کوئی بات کر بھی دی ہے جو کہ ذرا ناگوار بھی گزری ہے, جو کہ اگر جس کا لہجہ اگر مناسب نہیں بھی ہے, پی لیں غصہ, خیر ہے, بچے مر گئے, ان کے بچے مر گئے, جل گئے بچے, تو ذرا تھوڑا سا مزاج کو کنٹرول کر لیں. یہی گزارش ہم نے کراچی میں کی تھی ہمارے انتہائی محترم عزت مآب سے, میئر صاحب سے, کہ ابھی بچے مرے, ہم نہیں کہتے چلو آپ کی ذمہ داری ہے, کچھ بھی نہیں کہہ رہے ابھی, لیکن آپ بھی کم از کم یہ نہیں بولو کہ یار یہ بچے دیکھو نا ڈھکن, میں نے تو نہیں چوری کیا نا یار, میں کیا کروں اس کا یار. اور یہی گزارش ہم ہاتھ جوڑ کے ہمارے بہت محترم جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی کریں کہ اگر کسی, مجھے نہیں معلوم وہ پیرنٹ ہی تھے یا کون تھے, لیکن سرٹن سچویشنز اسٹیٹ, جب ہم کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی, تو ون ایکسپیکٹ سرٹن لیول آف بیہیویئر فرام دیم ایز ویل. آج مصطفیٰ کمال صاحب بات کر رہے تھے, تب سامنے سے ایک صاحب ذرا اونچی آواز میں بول اٹھے, شاید وہ بچے کے یعنی کسی بچے کے رشتہ دار تھے, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن وہ مصطفیٰ صاحب نے ان کو رسپونڈ کیا. میرا خیال سے بہتر انداز سے اس پہ رسپونڈ کیا جا سکتا تھا, وہ یہ بھی آپ اس کی ایک جھلک دیکھ لیجیے. آپ بھی تصویر بنوا رہے ہو نا, آپ بھی ادھر آؤ میرے سے مجھ سے بات کرو, آؤ نا مجھ سے بات تو کرو, آؤ نا, میں سن رہا ہوں نا آپ کی بات, میں جا تھوڑی, آؤ نا ادھر, آؤ مجھ سے بات کرو نا, میں ہوں, او بھائی آؤ نا ادھر, بھائی آپ آئیے نا حضرت. سو تھوڑا تعامل کیا جا سکتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری بڑی ایک ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست ہے.